جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ افغانستان اور پاکستان کی صورتحال دیکھ کر محسن نقوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ کچھ حالات ذرا بڑی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور کچھ پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں مستقبل قریب میں۔ ایک تو ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جوں یہ طالبان کو تسلیم کرنے کا معاملہ طول پکڑے گا تو اتنے ہی چانسز ہوں گے کہ گورنمنٹ ان ایگزائل بن جائے، اور عمر عبداللہ صالح اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں گے۔ اور کل ہم نے یہی سنا اور پڑھا کہ جو اول نائب صدر تھے افغانستان کے، انہوں نے ایگزائل میں اپنی افغان حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ اس وقت دوشنبے تاجکستان میں ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تاجکستان افغانستان کا جو ہے ہمسایہ ملک ہے، اور تقریباً 27% کی جو آبادی ہے افغانستان کی وہ تاجک لوگوں پہ مشتمل ہے۔ تو اب ہمارے لیے میں نے تو اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ رادر دین ہم ایک علاقائی کنسنسس بنانے کی کوشش کریں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے تھی فوری طور پہ کہ ہم چائنا سے خاص طور پہ اور پھر رشیا، یہ تین ممالک کے ساتھ مل کر ہم کوشش کرتے کہ جس قدر جلد ہو ہم افغان کی جو طالبان کی حکومت ہے ان کو تسلیم کر لیتے۔ بعد میں پھر کانسیکوینسز اس کے ہم دیکھے جاتے، لیکن شاید ہم میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈپلومیسی میں جو ہے انڈیسائسونیس جو ہے اور ٹریپیٹیشن، یہ دونوں ڈپلومیسی کو سوٹ نہیں کرتی۔ تو اب جو ہے معاملات ذرا مشکل ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو یو این کی جو کریڈینشلز کمیٹی ہے انہوں نے فی الحال کوئی فیصلہ دینے سے انکار کر دیا کہ آیا سہیل شاہین کو وہ نئی افغان حکومت کا مستقل مندوب تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف جو ہم نے ہیئرنگز دیکھی یو ایس سینٹ میں اور یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی جو آرم فورسز کمیٹیز ہیں، وہاں پہ تو جنرل ملی جو ہیں جو جوائنٹ چیفز آف اسٹاف سروس کے چیئرمین ہیں، انہوں نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ طالبان ٹیررسٹ ہیں، اور جب ان کی زبان سے نکل گیا کہ طالبان ٹیررسٹ ہیں، اور انہوں نے جو 29 فروری کا جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایک شق کے علاوہ باقی کوئی شق پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کیا گیم اب کھیلنا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 21 ریپبلکنز نے ایک بل بھی تیار کر لیا ہے، اور وہ بل جو ہے اب وہ کب پیش ہوتا ہے، پھر وہ کمیٹیز میں جائے گا، اس میں کیا کیا امینڈمنٹس ہوتی ہیں، وہ بہرحال ایک پروسیس ہے۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ اگر کانگریس وہ اس کو پاس بھی کر لے تو جو صدر بائیڈن ہیں وہ اس کو آٹومیٹیکلی اس سے ایگری بھی کریں۔ آبویسلی انہوں نے براڈر کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور اگر وہ چاہیں گے تو اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس ویٹو کو اوور رائڈ کرنے کے لیے پھر کانگریس میں 2/3 میجورٹی چاہیے۔ لیکن یہ بھی کیا دیکھیے عجیب سی بات ہے کہ ہم نے ریپبلکن جو ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے ان کے زمانے میں ہی ان کی مدد کی، سب کچھ کیا، ان کے ہی کہنے پہ طالبان کو ہم مذاکرات کی میز پہ لے کر آئے، انہوں نے معاہدہ کیا، اور اب ہمارا سارا نزلہ ہم پہ ہی گر رہا ہے معاف کیجیے گا، تو سارا نزلہ ہم پہ ہی اب گر رہا ہے، اور وہ ریپبلکنز ہی ہیں جو ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو مذاکرات کی میز پہ آئیں۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت، اور ہم نے شاید سمجھنے میں غلطی کی اس وقت بھی انتظامیہ کو، اور اب بھی میرے خیال میں ہم کچھ بنیادی غلطیاں کر ہی رہے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔
دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے جو ہے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ فی الحال وہ کوئی نیا آئین نہیں بنانے جا رہے، اور وہ جو 1964 کا افغانستان کا آئین تھا جو کہ ظاہر شاہ کنگ ظاہر شاہ کے زمانے میں بنا، ایک نیا آئین افغانستان کا، جس میں پہلی دفعہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق بھی دیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرف جایا جائے۔ لیکن وہ آئین بھی زیادہ عرصے چل نہیں سکا۔ ہم جانتے ہیں کہ کنگ ظاہر کا تختہ الٹ دیا گیا، ان کے اپنے ہی کزن تھے داؤد، اور وہ پھر پریزیڈنٹ بن گئے 1973 میں۔ اب بہرحال طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ کیونکہ نیا آئین بنانے میں شاید کچھ وقت لگ جائے، تو اسی آئین کو ہم اس وقت تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس میں جو بھی شقیں ہیں جو اسلامی تعلیمات یا اقدار کے خلاف ہیں ان کو ہم ہٹا دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ یہ جو آئین 1964 کا بنا تھا، شاید اکتوبر میں ریٹیفائی ہوا تھا یا امپلیمنٹ ہوا تھا، یہ لویا جرگا جو افغانستان کا ایک کلچر ہے، انہوں نے اس کو بنایا اور اڈاپٹ کیا۔ تو ابھی بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسی کوئی لویا جرگا قسم کی چیز طالبان کنوین کر لیں اور جو بھی امینڈمنٹس وہ چاہتے ہیں وہ اس میں کر لیں۔ لیکن کویسچن یہی ہے، اور پھر طالبان نے یہ بھی امریکہ کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو اوور دا ہورائزن کیپیبلٹیز اپنے استعمال کر رہے ہیں، ڈرون اسٹرائک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک مناسب نہیں ہے اور ہماری افغانستان کی ساورنٹی کے خلاف ہے، تو اس کو آپ بند کریں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے آگے کہ یہ جو مشکلات ہمارے لیے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ طالبان کو تسلیم نہ ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ اگر ہم بھی تسلیم نہیں کرتے اور چائنا بھی نہیں کرتا تو پھر تو مشکلات بڑھ جائیں گی، اور اگر طالبان کو امریکہ دہشت گرد کے طور پہ کرتا ہے، اور پھر ہم نے پہلے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں یہ باتیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ افغانستان کے امریکہ اور بھارت کے جو مفادات ہیں وہ بنیادی طور پہ افغانستان کو لے کر ایک ہی ہیں کہ اس علاقے میں تھوڑی سی بدامنی رہے، یہ علاقہ غیر مستحکم رہے، کیونکہ یہی ان کے جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ہمیں تھوڑی بہت جلدی کرنی چاہیے تھی اس معاملے میں، لیکن ہم لوگ وہ ریجنل کنسنسس بنانے میں لگ گئے، اس کے باوجود کہ ہمیں معلوم تھا کہ ریجنل کنسنسس ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو باتیں کیونکہ بہت سے ریجنل کنٹریز کے بھی جو ہیں مفادات ہم سے جدا ہیں، ان میں کوئی کنورجنس نہیں ہے، تو اس لیے ایک ایسی چیز کے لیے کوشش کرنا جو ممکن ہی نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا پہلے سے ہی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب افغانستان ابھی بھی دیکھیے یو این اپنا کام کرے گی اور یو ایس نے جو کرنا ہے وہ تو وہ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ وہ سچویشن کو کمپلیکیٹ تو کرنا چاہتے ہی ہیں۔ اب ہمیں چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کر بہت جلدی کچھ اقدامات خاص طور پہ لینے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے۔ ہمارا مسئلہ طالبان نہیں ہے، لیکن طالبان اب ایک حقیقت ہے، اور ان کے بغیر افغانستان کم از کم میں تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کے بغیر افغانستان مستحکم ہو سکتا ہے یا وہاں پہ کچھ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ طالبان ایک واحد فورس رہ گئی ہیں جن سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پورے افغانستان میں امن کی فضا قائم کریں۔ تو اس وجہ سے میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ابھی بھی پاکستان کو ان چیزوں کو پرسو کرنے کی جو کہ ممکن نہیں ہیں، وہ چیزیں پرسو کرنی چاہیے جو ممکن ہیں۔ اگر آپ چائنا کے ساتھ مل کر تسلیم کر لیتے ہیں تو پریشر آپ یقیناً بڑھے گا، امریکہ کا پریشر بڑھے گا، بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا ہوگا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، چائنا اور رشیا اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر آپ ان پریشرز کو ڈیفلیکٹ کر سکتے ہیں یا ان پریشرز کو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑی پہلے اپنے ہاں کلیئرٹی چاہیے، اور جب اپنے ہاں کلیئرٹی آ جائے گی تو پھر آپ دوسروں کو بھی کنونس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم خود ہی کلیئر نہیں ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے اور ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہونی چاہیے، تو ہم دوسروں کو کیا کنونس کریں گے؟ تو اس وجہ سے پہلے اپنے ہاں کلیئرٹی لائیے کہ آپ کے انٹرسٹ میں کیا ہے،
کیا ٹریجیکٹری ہے جو آپ پرسو کرنا چاہتے ہیں، اور پھر چائنا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے رشیا کو بھی تھوڑا بہت پریشر میں ڈالیے۔ رشیا اور چائنا تو دیکھیے کہہ رہے ہیں 15 اگست سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو باہر کا سسٹم ہم نہیں لا سکتے، ہمیں طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ تو اس حد تک تو وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی ہے طالبان کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس طرح ہم اس لیول پہ لے کر آئیں جہاں پہ ہم کھل کے طالبان، چائنا، رشیا تسلیم کر سکیں اور پھر ایک مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ لگتا نہیں ہے کہ ہم کچھ کر پا رہے ہیں۔ اس لیے خدا نخواستہ چیزیں کوئی زیادہ مشکل نہ ہو جائیں ہمارے لیے، اور لگتا کچھ یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی بھی کلیئرٹی کے ساتھ ہم نہ چلے تو شاید ہمارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔